بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ منظر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ دیوار ہے جو اس زمین کے بالکل سامنے ہے جو خریدی گئی ہے، اور یہ روڈ آپ نے دیکھی اور جو پہلے آپ نے دیوار دیکھی ہے اس کے بالکل سامنے یہ جو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں، اور یہ ہے وہ نشان جہاں سے اس زمین کا آغاز ہوتا ہے۔ سرخ رنگ کا ایک نشان آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے آپ کو ایک چھوٹی دیوار نظر آ رہی ہوگی۔ یہ دیوار اس وقت بنوائی گئی تھی جب اس زمین کا بیانہ ہوا تھا، اور اس کے بعد ابھی آپ پھر اسی دیوار کو بھی ملاحظہ فرمائیں گے، اور یہ ہے وہ زمین، پہاڑ، اوپر تک پہاڑی جو نظر آ رہی ہے، اور درمیان میں جو مشینیں ہیں یہ ہے وہ بورنگ جو 600 فٹ تک جانا مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوا تو یہاں سے پانی انشاءاللہ آئے گا، اور یہ پانی بہت بڑا 13 انچ کا بور وہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے ہم پلٹ کے اسی جگہ پہ پہنچے جہاں وہ سرخ نشان تھا، اور یہ جو کمرے نظر آ رہے ہیں، اور درخت کے پیچھے ایک تنہا یہ درخت ہے، اس کے پیچھے یہ والے کمرے اس وقت بنوائے گئے تھے جب زمین کا بیعانہ طے ہو گیا تھا، اور کچھ مزید رقم بھی دے دی گئی تھی تاکہ یہ نشانی رہے۔ اس کے بعد بالکل تھوڑا سا چند فٹ کے فاصلے پہ دوسرا جو کمرہ ہے یہ پہلے سے بنا ہوا تھا، لیکن اس کو پھر بنایا گیا تھا۔ اور یہ جو دیوار آپ کو رائٹ ہینڈ پہ نظر آ رہی ہے یہ گورنمنٹ نے بنائی ہے قدیم کئی برس پہلے، تاکہ یہ دیکھیے یہ ہے وہ ایک کمرہ جو بنایا گیا تھا، یہ پہلے سے بنا ہوا تھا لیکن پھر اس کو ہم نے دوبارہ اس کی تجدید کی۔ یہ جو روڈ نظر آ رہی ہے اس کا ذکر کر رہے تھے کہ اس کے اختتام پہ آپ دیکھیں تو مشین بورنگ کے لیے ہے، یہ خود بنوائی گئی تھی، بلکہ چند روز پہلے ہی بنی ہے تاکہ مشین کو وہاں پہنچایا جا سکے۔ اور یہ دیوار ہے، اور اس کے بعد الٹے ہاتھ پہ روڈ ہے، اور یہ دیوار در حقیقت حکومت نے کسی زمانے میں بنائی تھی تاکہ وہ ان دو دیواروں کے درمیان یہ بتا دیں کہ یہ گورنمنٹ کی زمین ہے۔ یہ ہے وہ سارا منظر جس زمین کو خریدا گیا۔ یہ بتی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بعد میں بہت وضاحت کے ساتھ دیکھیں گے۔ یہ CDA کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسلام آباد نے متعین کی ہے، اور 60 فٹ انہوں نے اس کی مین روڈ دی تھی جو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے، یہ ہے وہ روڈ۔ اور اس بتی اور یہ جو کھمبا آپ کو الٹے ہاتھ پہ نظر آیا، یہاں کی جو دیوار ہے ان دو کے درمیان یہ 60 فٹ کی روڈ تھی، مگر CDA نے اب تجدید کی ہے، اب دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ 6 فٹ مزید انہوں نے اس روڈ کو چوڑا کر دیا ہے، تو اس چوڑائی میں یہ ڈیم تک جاتی ہے۔ اس چوڑائی میں یہ روڈ ڈیم تک جاتی ہے۔ اب آپ اپنے دائیں ہاتھ پہ دیکھتے ہیں تو یہ وہ سارا قطع زمین ہے جو عام مسلمانوں کے پیسے سے ایک بڑے پلان کے لیے خریدا گیا ہے، تاکہ ایک سٹینڈرڈ کا اسکول، کالج، اس کے ساتھ ساتھ مدرسہ اور ہسپتال بھی بنایا جائے۔ یہ وہی روڈ ہے، اس کا کٹاؤ آپ نے دیکھا، اور یہ کٹاؤ حقیقت میں بارشوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک چشمہ ہے
جس کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ اس سارے علاقے میں پانی پچھلی خشک سالی میں بالکل ختم ہو گیا تھا، کنویں خشک ہو گئے اور بورنگز جو لوگوں نے کروائی تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں، اور جانوروں کے لیے بہت مسئلہ تھا۔ تو جو جگہ آپ نے دیکھی جانور وہاں آ کے پانی پیتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے سیراب فرمایا۔ یہ وہ روڈ ہے، اس کا ایک ویو ہے، اور یہ اب زمین دیکھیے، یہ ساری زمین اسی رقم سے خریدی گئی ہے جو پیسہ مسلمانوں نے بھجوایا اور جمع کیا۔ اس زمین کا ایک ایک انچ اسی پیسے سے خریدا گیا ہے، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی وراثت ہے کہ اس کو منتقل کیا جائے، بلکہ یہ ساری کی ساری زمین وقف ہے۔ یہ زمین کا منظر ایک اور۔ یہ پتھر دو متصل جو نظر آ رہے ہیں، یہ ابھی کچھ دن پہلے جانا ہوا تو یہ اس لیے رکھوائے تھے کہ یہ زمین کی آخری حد ہے۔ اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے ابھی ایک بتی نصب کی گئی ہے، اور وہ تنصیب اسی لیے ہے کہ آخری حد متعین کی جائے۔ یہ ہے وہ چھوٹا سا پلر یا بتی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اس کی آخری حد ہے، اور یہ 900 فٹ سے زیادہ اس زمین کا روڈ کی طرف فرنٹ بنتا ہے۔ اور اس بتی کے بعد یہ جو ایک راستہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل درختوں کے درمیان، یہ در حقیقت حد ہی ہے، اور یہ اوپر تک پہاڑ کی چوٹی تک جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے سرکاری زمین ہے، اور اس سرکاری زمین تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، جو بھی جانا چاہے گا ادھر سے گزر کے جائے گا۔ یہ دیکھیے بہت وضاحت کے ساتھ یہ زمین کی آخری حد ہے۔ یہ آپ کو درختوں کے بیچ میں جو گیپ نظر آ رہا ہے، یہاں پہ بتیاں کچھ برس پہلے تنصیب کروائی گئی تھی ان کی، اور یہی راستہ پہاڑ کی چوٹی تک آخری حد تک ہے، اور جو سرکاری زمین ہے اس کے بھی پیچھے وہ اگر لیز پہ لینا چاہے کوئی تو لے سکتا ہے، اور اگر اس منصوبے میں وہ شامل ہو جاتی ہے تو وہ زمین سرکاری طور پہ لیز پہ لی جائے اور پھر اس پر کام کیا جائے، تو یہ خود بہت بڑا نفع ہے ان اداروں کے لیے جو یہاں پر قائم کیے جائیں۔ اب ہم اس زمین سے آگے کی طرف چل رہے ہیں، دائیں ہاتھ پہ آپ دیکھیں تو یہ وہ ہمارے ہمسائے ہیں سیٹھی صاحب مرحوم، ان کی زمین ہے۔ یہ بتی جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا قبل ازیں بھی حوالہ دیا۔ یہ سیڑھی ہے، دیکھیے کس وضاحت کے ساتھ نقش کیا گیا ہے اور مرتسم ہے۔ یہ ہے 66 فٹ پہ سیڑھی نے غالباً تجدید کی ہے، اور 6 فٹ انہوں نے زمین روڈ کی طرف دی ہے۔ یہ بتی جو ہے آپ کو نظر آ رہی، اسی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائیں ہاتھ پہ ایک روڈ اندر کو جا رہی ہے، اور یہ اس زمین کی طرف جا رہی ہے۔ یہ انہی سیٹھی صاحب مرحوم کی زمین ہے، اور یہ وہ زمین ہے جو کاغذات میں یا بقول ان کے 285 کنال ہے، اور اسی کے متعلق اب یہ گفتگو اور جدوجہد چل رہی ہے کہ اس زمین کے ٹکڑے کو لے لیا جائے۔ اب یہ سب اس کے مناظر ہیں کہ پہاڑ آپ دیکھتے ہیں، یہ دائیں طرف کا پہاڑ یہ اسی میں شامل ہے، اور لیفٹ ہینڈ پہ آپ کو پیچھے ایک روڈ نظر آ رہی ہے جو بھی کچھ وضاحت کے ساتھ بھی آ جائے گی، ملاحظہ کیجیے اسے۔ یہ ایک اور روڈ ہے، دیکھا آپ نے، ان کی زمین میں یہ روڈ دوسری طرف سے آ رہی ہے۔ اگر یہ زمین کا ٹکڑا لے لیا جائے
اور اس کا اتصال پہلے ٹکڑے سے اور پھر اس کی پشت پہ جو سرکاری زمین ہے لیز یہ ساری کروا لی جائے تو یہ 500 کنال کے قریب جگہ بن جاتی ہے، اور یہ اتنا بڑا قطعہ ہے کہ دارالحکومت میں شاید کسی بھی ادارے کے پاس، مذہبی ادارے کے پاس زمین نہ ہو۔ یہ زمین کے تینوں ٹکڑے سرکاری اگر لیز پہ لے لی جائے، اور ایک جو 2,20,00,000 میں خریدا گیا، اور تیسرا ٹکڑا اس کی قیمت ہے 15 کروڑ۔ اب اس پہ کام کرنا ہے کہ اس کے لیے دنیا بھر میں جو بھی ہمیں سنتے ہیں اور جو بھی فون کرتے ہیں، جن کا بھی کچھ تعلق ہے، انہیں چاہیے کہ اس میں وہ ایثار اور قربانی سے کام لیں۔ یہ 15 کروڑ روپے غالباً 3 سال میں اس کی ادائیگی ہوگی، لیکن اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو ہم اپنی آئندہ آنے والی نسل کے لیے انشاءاللہ ایک بڑا ادارہ چھوڑ کے اس دنیا سے جائیں گے۔ جو بورنگ ہو رہی ہے اس کا جتنا خرچہ ہے وہ ہم نے انٹرنیٹ پہ بھجوا دیا تھا دوستوں کو کہ اسے بھی سارے بل کو اور ان چیزوں کو ڈال دیں۔ تقریباً 40-41 لاکھ روپے کا خرچہ ہے اور اسے بھی کرنا۔ اللہ تعالی ہمارے عزائم اور منصوبوں کو تکمیل تک پہنچائے۔